خوشیاں مجھے نصیب ہو گئیں. اب تھوڑی جنت کی بھی سیر کر لیجئے مختصر، کہ پتہ چل جائے کہ جنت ہے کیا. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. تو تھوڑا جنت کا تذکرہ سن کر بھی آپ کو مفہوم جلدی سمجھ میں آئے گا کہ اتنی سستی اگر اتنی اچھی چیز مل رہی ہے تو کیوں نہ ہم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو مستورات ذرا دل کے کانوں سے سنیں. دنیا میں ان کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے دے. اگر یہ کمبائنڈ گھر میں رہتی ہے نا تو اللہ والوں کو رک کے بھی لکھیں گی، فون بھی کریں گی، ایک ہی دعا، حضرت بس دعا کرو اللہ مجھے اپنی چھت دے دے، اپنا گھر دے دے. اور واقعی گھر والی جو بنی تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے گھر مل جائے. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ملتی ہے کہ دیکھو آسیہ بنت مزاحم اللہ کی ایک نیک بندی تھی. جب اس پر دنیا کی ابتلا امتحان آیا، اس امتحان میں اس نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی، اور وہ کیا تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے اس سب کچھ کے بدلے میں جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا کر دیجیے. تو معلوم ہوا کہ عورت کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو. اسی لیے عورت گھر کو سجانے کے لیے بہت بےتاب رہتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ تو یہ اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے. تو دیکھو کہ دنیا میں تو جیسا گھر تھا سو سا، آخرت کا گھر کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت عدن میں ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکان، بے جوڑ ہیرے کے بنے ہوئے مکان، ایسے مکان جن کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا، جن مکانوں کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، فیہا انہار من ماء غیر آسن. ایسے مکان اللہ تعالیٰ دیں گے کہ جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور جن کا گارا مشک اور عنبر کا ہوگا. آج دنیا میں ٹائلیں لگاتی ہیں عورتیں تو بہت ڈیزائن پسند کر کے لگواتی ہیں، اور ان کو اگر کہیں کہ تمہیں گھر ملے گا آخرت میں، ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، تو یہ ٹائلیں کتنی پیاری لگیں گی. اور دنیا میں تو اس کو سیمنٹ سے لگا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ اینٹیں مشک اور عنبر کی خوشبو سے جڑیں تو روم فریشنر کی تو ضرورت ہی نہیں، گھر میں جہاں جائیں گی خوشبوئیں ہی آیا کریں گی. کیا آئیڈیل گھر ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندے کو عطا فرمائیں گے. اور پھر یہ مرلوں کا مکان نہیں ہوگا، اتنا ہوگا کہ جہاں تک نظر جائے گی اس کے مکان کی وسعت ہوا کرے گی. آج تو گھر ہوتا ہے باغ نہیں ہوتا، باغ ہوتا ہے تو گھر نہیں ہوتا. جنت کا وہ گھر ہوگا کہ باغ اس کے اندر ہوں گے، نہریں اندر ہوں گی، انجوائمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ سب اس کو گھر کے اندر نصیب ہوں گی. گاؤں تک یہ لگے ہوں گے. آج تو دنیا میں صوفے پسند کرنے پڑتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے تخت بنوائے ہوئے ہوں گے اور ان کے اوپر یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے. علی سرر متقابلین. پھر جنتی عورت کو جو لباس ملے گا اس کی تو بات ہی عجیب ہے. مردوں کے بارے میں فرمایا
یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، کہ مردوں کو بھی ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے اور مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب بعض نوجوان اس پر حیران ہوتے ہیں کہ جی مرد کو سونے کے کنگن، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی قیمتی گھڑی مل جائے تو راڈوں کی گھڑی لوگوں کو پہن کے دکھاتے پھرتے ہیں۔ بھئی یہ کنگن بھی جنت کی راڈوں کی گھڑیاں ہیں، بندے کو اس سے خوشی ہوگی۔ تو لباس جنتی عورت کا ایسا ہوگا کہ اس کے ایک لباس میں سے 70,000 رنگ کی جھلک آئے گی۔ دنیا میں تو 2-4 شیڈ ہوتے ہیں اور انہی پہ کپڑے بن جاتے ہیں، تو عورتیں بیچاری مشکل سے جا کے مہینے بعد 2 بعد پھر ایک سوٹ خریدتی ہیں اور پھر وہی دھو کے پہننے پڑتے ہیں۔ جنت میں نہ دھونے کا مسئلہ، نہ استری کرنے کا مسئلہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی عورت کے گھر میں ایک درخت ہوگا انار کا، وہ انار کے ایک پھل کو توڑے گی اور اس میں اس کے لیے نیا سلا ہوا ایک لباس نکل آئے گا۔ یہ جنت کا بوتیک ہوگا۔ جب عورت نے کپڑے بدلنے ہوں گے، بس بوتیک میں سے ایک نیا سلا ہوا جوڑا نکل آئے گا۔ کیسی ہوگی وہ جگہ؟ جہاں ہر مرتبہ پہننے کو نیا لباس ملے۔ عام طور پر جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے پہلے 1 مہینے میں ان کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ یہ رخصتی رات کا یہ جوڑا ہے، ولیمے کے دن کا یہ جوڑا ہے، پھر اگلے دن کا یہ جوڑا ہے، تو 10-15 جوڑے بناتی ہیں اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ مختلف دنوں میں پہنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تو بس وہی گھسے پٹے ہوتے ہیں۔ کوئی جوڑا 2 سال چلتا ہے، کوئی 2.5 سال چلتا ہے، کوئی 6 مہینے چلتا ہے، انہی کو دھو دھو کے پہننا ہوتا ہے۔ مگر جنت کا معاملہ اور، ہر مرتبہ عورت جب لباس بدلے گی وہ نیا ہوگا، ڈیزائن نیا ہوگا، اس کا شیڈ الگ ہوگا، من پسند کا لباس پہنے گی۔ کتنی اچھی وہ جگہ ہوگی۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ دنیا میں تو چلو لباس پہن لیے، اپنے آپ کو بھی تو تیار کرنا پڑتا ہے ان بیچاریوں کو، تو اس کے لیے پھر بیوٹی پارلر جاتی ہیں، جی دلہن کو سجانا ہے۔ اور بیوٹی پارلر والی بھی نقش نین تو نہیں بدل سکتی، وہ زیادہ سے زیادہ کہیں مہندی لگا دے گی، کہیں سرما ڈال دے گی، کہیں کچھ اور لگا دے گی، تو اوپر لیپ ہی چڑھانا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں ایک بازار ہوگا جس کو بازار حسن کہا جائے گا۔ عورت وہاں جائے گی، جیسے چاہے گی اس کو من پسند کا حسن مل جائے گا۔ میری آنکھیں ایسی ہوں، پلکیں ایسی ہوں، بھویں ایسی ہوں، رخسار ایسے ہوں، چہرے کی گلائی ایسی ہو، رنگ ایسا ہو، سبحان اللہ، کیا حسن ہوگا جو بندے کو اپنی پسند کے مطابق عطا کر دیا جائے گا۔ اب بتائیں کہ جب کسی عورت کو ایسا حسن ملے اور ہمیشہ کے لیے 18 سال کی عمر رہے گی۔ دنیا میں تو ایک ہی مرتبہ 18 سال کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تو بوڑھی ہو جاتی ہے، گو حسرت دل میں رہ جاتی ہے۔ وہ چند لڑکیاں بیٹھی تھیں تو ان کے پاس ایک بوڑھی عورت بھی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی؟ ایک لڑکی نے کہا کہ 16 سال، دوسری نے کہا کہ 17 سال، کسی نے کہا کہ 18 سال، کسی نے کہا 15 سال۔ اب وہ سب جوان بچیاں تھیں، تو انہوں نے بوڑھی سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی؟ وہ کہنے لگی میں بھی 4 مرتبہ 18 سال کی بن چکی ہوں۔
تو دنیا میں تو بیچاریاں ایک دفعہ جوانی جانے کے بعد پھر ہاتھ ملتی ہیں، مگر آخرت کا معاملہ اور ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ جنتی عورت کو 18 سال کی جوانی عطا کر دی جائے گی، اور جنتی مرد کو 32 سال والا شباب عطا کیا جائے گا، کیونکہ وہ پختگی اور میچورٹی کی جوانی ہوتی ہے۔ اب بتائیں، ہمیشہ جوانی کی زندگی، اتنے خوبصورت لباس، من پسند کا حسن، من پسند کا مکان، اور جس کی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیشہ صاف رہے گا، بدبو کا تصور نہیں، مشک اور عنبر کے گارے سے بنے ہوئے مکان، باغ بھی اسی میں، نہریں بھی اسی میں۔ پھر دنیا میں تو کھانے پکانے کی بھی ایک تنگی اٹھانی پڑتی ہے، مہمان آئے تو مہمانوں کے مزے، مگر عورت تو 2 گھنٹے آگ کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ جنت میں ایسے نہیں ہوگا، جنت کے کھانے کچھ اور ہوں گے، خود بخود دسترخوان لگیں گے، جیسے دنیا میں دسترخوان ہم لگاتے ہیں نا۔ اب دیکھیں دنیا میں دسترخوان کیسے عورتیں لگاتی ہیں، دسترخوان بچھایا، اوپر برتن رکھے، پھر پانی لا کے رکھا، پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھی، پھر کھانا لائے۔ ہو بہو یہی ترتیب قرآن مجید میں جنتی دسترخوان کی ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یعنی برتن مشروبات والے۔ کیسے مشروبات؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ پھر اس کے بعد وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، میوے آ جائیں گے جن کو یہ پسند کریں گے۔ پھر اس کے بعد وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، دیکھا اب بھنے ہوئے گوشت آئیں گے، اب ڈشز آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو ہو بہو وہی ترتیب ہے، مگر یہ لگانے کے لیے ان عورتوں کو خود تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ اس کے لیے جنتی خدام موجود ہوں گے۔ ان خادموں میں لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی۔ مردوں کی محفلوں میں لڑکے ہوں گے، جیسے دیندار گھروں میں ہوتا ہے، عورتوں کی محفلوں میں لڑکیاں ہوں گی۔ یا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جیسے انسان ان کو چاہے گا استعمال کرے گا۔ کیسے ہوں گے؟ فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اور جنتی عورت کو ایک خادمہ ملے گی، اس کا نام ہوگا حور عین، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اور جنتی غلام ہوں گے ویطوف علیہم ولدان مخلدون۔ سبحان اللہ، کھانا کھائیں گے اور مشروبات پیئیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ بتا رہے ہیں کہ کامل حضرات جنت کی طلب رکھتے ہیں، اور غلبہ حال کی وجہ سے رابعہ نے کچھ اور بات کر ماری تھی۔